Islamic World HD 4K YouTube channel. Please subscribe. عام طور پر محاورہ ہے کہ کوئی آدمی زیادہ طاقتور ہو، زیادہ کام کرتا ہو، وہ پکڑتا مضبوط ہو تو لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ جو ہے نا مضبوط ہاتھوں والا آدمی ہے۔ مطلب یہ ہوتا ہے کہ بڑا ہمت والا ہے، طاقتور آدمی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں بھی ایسے فرمایا کہ یہ جو ہے ہاتھوں والا ہے۔ مطلب یہ ہے، ایک مطلب تو یہ ہے کہ جتنا اپنی ضروریات کے کام تھے وہ خود اپنی محنت کر کے کما کے کھاتے تھے۔ وقت کے بادشاہ ہونے کے باوجود حضرت داؤد علیہ السلام حکومت کے خزانے سے تنخواہ یا پیسے نہیں لیتے تھے، اپنی محنت کر کے کماتے تھے، حکومت سے یا بیت المال سے کوئی چیز نہیں لیتے تھے۔ بالکل کیا کماتے تھے؟ حضرت داؤد علیہ السلام ایک دفعہ ایسے باہر گھوم رہے تھے اور آپ کی عادت تھی لوگوں سے پوچھتے رہتے تھے، ہاں بھی تمہارا بادشاہ کیسا ہے، تمہارا بادشاہ کیسا ہے۔ راستے میں کپڑے تبدیل کر کے گھومتے رہنا، لوگوں سے حالات پوچھنے، تمہارا بادشاہ کیسا ہے۔ لوگ تعریف کرتے کہ آپ کا ہمارا بادشاہ جو ہے بڑا اچھا ہے، بڑا نیک ہے، اللہ کا نبی ہے، بڑا خوبصورت ہے، اخلاق اس کے اچھے ہیں، فیصلے ٹھیک کرتا ہے، تعریفیں کرتے لوگ۔ تو اللہ کے نبی کے دل میں کچھ بات آنے لگ گئی کہ میں تو جو ہے نا پھر بڑا پہنچا ہوا ہوں، میری تو بڑی تعریفیں ہو رہی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں ہے۔ تو پھر اپنے پیارے بندوں کی چھوٹی چھوٹی باتیں بھی بڑی لگتی ہیں۔ تو اللہ پاک نے حضرت جبرائیل امین کو بھیجا، جاؤ چوک میں کھڑے ہو جاؤ انسانی شکل میں، میرا پیغمبر آئے گا، پھر وہ پوچھے گا تم سے کہ تمہارا بادشاہ کیسا ہے، تم اس کو کہنا باقی تو ٹھیک ہے لیکن اس کے اندر کچھ غلطیاں ہیں، کمیاں ہیں اس کے اندر۔ روزانہ تو کوئی نہیں کہہ دیتا نا کہ کمیاں ہیں، روزانہ کہتے تھے بس ٹھیک ہے، بڑے صفات والا ہے۔ اللہ کے نبی آئے تو حضرت جبرائیل امین نے فرمایا کہ ہمارا بادشاہ تو ٹھیک ہے، اللہ کا نبی ہے، لیکن اس کے اندر کچھ کمزوریاں ہیں، غلطیاں ہیں۔ انہوں نے کہا وہ کون سی ہیں؟ انہوں نے کہا ایک غلطی تو یہ ہے کہ یہ جو ہے نا حکومت کے خزانے سے بیت المال سے تنخواہ لیتا ہے، خود کما کے کیوں نہیں کھاتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام چونک گئے، پریشان ہوئے، اللہ پاک سے درخواست کی کہ اللہ اگر میں اپنے کمانے چلا جاؤں تو یہ فیصلے کون کرے گا، ملک کا نظام کون چلائے گا، اور یہ باقی کام جو ہے یہ کون کرے گا، لوگوں کی دیکھ بھال کون کرے گا۔ اللہ پاک نے فرمایا میرے پیغمبر تو جو ہے نا بس ہمت کر کے کام کرنا تیرا کام ہے، میں تجھے خود سکھلاتا ہوں زرہ بنانے کا طریقہ۔ جہاد کے میدان میں پہنتے تھے زرہ، لوہے کی بنی ہوئی ہوتی تھی تاکہ تیر اور تلوار نہ لگے۔ زرہ بنانے کا طریقہ، خود بنانے کا طریقہ اللہ پاک نے ان کو سکھلایا، اور لوہے کی وہ ایسے سمجھیں زنجیر کی طرح بنتے تھے، جالی کی طرح جالی ایسے آ جاتی۔ تو اللہ کے نبی کو اللہ نے یہ طاقت دی تھی، پھر یہ لوہے کو بس ایسے ہی کرتے وہ خود بخود مڑتا جاتا تھا، گرم کر کے تھوڑے مارنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اللہ نے لوہے کو ان کے ہاتھ میں موم بنا دیا تھا، نرم بنا دیا تھا۔ یہ اللہ کے نبی کا ایک معجزہ تھا۔ لیکن دیکھنے والی بات یہ ہے کہ اللہ کا نبی بھی ہے اور بادشاہ بھی ہے، لیکن پھر بھی اپنی محنت کر کے کما کے بچوں کو کھلاتا ہے۔ کہتے ہیں حضرت داؤد علیہ السلام کا خاندان اور قبیلہ افراد بھی بہت زیادہ تھے، لیکن پھر بھی حضرت داؤد علیہ السلام اپنی محنت کر کے کما کے خود بھی کھاتے تھے، اپنے بچوں کو کھلاتے تھے، حکومت سے تنخواہ نہیں لیتے۔ جیسے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وقت کے بادشاہ بھی تھے، 12 سال حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکومت کی، لیکن کبھی بھی 1 روپیہ بھی بیت المال سے یعنی حکومت کے خزانے سے نہیں لیا، نہ اپنے بچوں پر خرچ کیا، اپنا ہی کاروبار کر کے اپنی محنت کر کے کماتے تھے اور بچوں کو کھلاتے تھے، 1 روپیہ بھی کبھی نہیں لیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ بڑے مالدار تھے۔ باقی جو خلیفے ہیں حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
یہ جو ہے ان کی مالی حیثیت اتنا اچھی نہیں تھی، اس لیے یہ حضرات جو ہے نا بیت المال سے تنخواہ لیتے تھے کچھ نہ کچھ، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 12 سال حکومت کی، کبھی بھی 1 روپیہ نہیں لیا۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام بھی اللہ کے نبی ایسے تھے کہ خود محنت کر کے کماتے تھے اور کھاتے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والا بندہ تھا میرا، اور ہم نے پہاڑوں کو اس کے تابع بنا دیا تھا کہ جب وہ اللہ کا ذکر کرتا تھا پہاڑ بھی اس کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتے تھے، اور فرمایا کہ پرندے بھی جمع ہو جاتے تھے، وہ بھی اس کے ساتھ مل کر صبح بھی شام بھی اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ کچھ لوگ جو ہے نا یہاں پر اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں جی پہاڑ کہاں ذکر کر سکتے ہیں، پہاڑ کہاں بول سکتے ہیں، وہ ویسے بس جیسے کوئی آدمی جا کر پہاڑوں کے ساتھ اونچی آواز سے ذکر کرے وہ آواز واپس آتی ہے، وہی آواز سنائی دیتی تھی، تم کہتے ہو جی پہاڑ ذکر کرتے تھے۔ ہم کہتے ہیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر پہاڑوں کے ساتھ جا کے ذکر کرنے سے وہی آواز واپس آتی تھی تو اس میں داؤد علیہ السلام کا کمال کون سا ہے؟ یہ تو جو آدمی بھی جائے، ہم کمزور سے آدمی پہاڑوں کے ساتھ قریب جا کے اونچی آواز سے اللہ کرے تو وہ آواز واپس آتی ہے، تو پھر ہمارا اور داؤد علیہ السلام کا فرق کیا ہوگا؟ کمال تو نہ ہوا پھر، ہاں جی، پھر تو کمال تو کوئی نہ ہوا نا۔ کمال یہی ہے اللہ کے نبی کا، جب اللہ پاک خود قرآن میں فرما رہے انا سخرنا الجبال، ہم نے پہاڑوں کو تابع کر دیا تھا کہ جب اللہ کا نبی ذکر کرتا تھا پہاڑ بھی اس کے ساتھ ذکر کرتے تھے۔ اور پہاڑوں کا بولنا یہ کوئی انوکھی عجیب بات نہیں ہے، ہمارے محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پہاڑوں کے قریب سے گزرتے تو پہاڑ بھی سلام کرتے تھے، باقاعدہ صحابہ نے خود سنا، اپنے کانوں سے سنا، پہاڑوں سے سلام کی آوازیں آتی تھی۔ ہاں جی، ابو جہل کے ہاتھ میں کنکریوں نے کلمہ پڑھا نہیں پڑھا؟ سارے صحابہ نے سنا، کافروں نے بھی سنا۔ تو اللہ کے نبی کے ہاتھ پر اگر اللہ اپنے نبی کو یہ معجزہ عطا فرما دے تو اس میں کون سی ایسی بات ہے جو سمجھ میں نہیں آ رہی، یا کون سی ایسی بات ہے جو اللہ کی قدرت سے دور ہے، اللہ کی قدرت سے مشکل ہے؟ اللہ تو قادر ہے، قدیر ہے، جو کچھ کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ فرمایا کہ وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ فَصْلَ الْخِطَابَ، اور ہم نے اس کو مضبوط حکومت عطا کی تھی، یعنی ایسی حکومت کہ ان کو اپنی حکومت اور ملک پر پوری گرفت تھی۔ آج جو ہے نا حکمران ایک آرڈر جاری کرتا ہے، عوام مانتی نہیں ہے، وہ کہہ دیتے ہیں ابھی یہ چیز ایسے سستی کر دو، آگے عوام سستی نہیں کرتے، وہ اپنی مرضی سے ہر چیز بیچ رہا ہے، کوئی گرفت نہیں ہے، کوئی قانون نہیں ہے، کوئی پابندی نہیں ہے۔ لیکن اللہ پاک فرما رہے ہیں ہم نے جو حضرت داؤد علیہ السلام کو حکومت دی تھی وہ مضبوط حکومت تھی، اور پوری گرفت تھی ان کی حکومت کے اوپر، اور ان کی تقریر بھی ایسی ہوتی تھی، وفصل الخطاب، فرمایا فیصلہ کرنے والی تقریر ہوتی تھی، جو ایک بات کہہ دیتے سارے خود بخود عمل کرتے تھے، کوئی مجال ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی بات سے کوئی ادھر ادھر پھر جائے۔ اللہ پاک نے اپنے نبی کی تعریف کی ہے، یہ واقعہ آگے بھی چل رہا ہے، انشاءاللہ پھر پڑھیں گے، ترجمہ دیکھ لیں۔ فرمایا وَاذْكُرْ عَبْدَنَا، اور تذکرہ کریں ہمارے بندے داؤد علیہ السلام کا، ذل ایدی، جو ہمت والا تھا، انہو اواب، بے شک وہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والا تھا، انا سخرنا الجبال معه، بے شک ہم نے تابع کر دیے پہاڑ اس کے ساتھ، یسبحنا، تسبیح پڑھتے ہیں، بالعشی، شام کے وقت، والاشراق، اور صبح کے وقت، والطیر محشورا، اور پرندے بھی جمع کیے ہوئے ہیں، پرندے بھی جمع ہو جاتے تھے تسبیح کے وقت۔ حضرت داؤد علیہ السلام سبحان اللہ کہتے تو پہاڑ بھی ساتھ کہتے تھے، پرندے بھی جمع ہو کر پرندے بھی سبحان اللہ کہتے، اور وہ ایسے نہیں تھا بلکہ ایسے ہی سبحان اللہ اور تسبیح پڑھتے تھے جیسے میں بول رہا ہوں اور آپ کو صحیح صحیح سمجھ آ رہا ہے، ایسے ہی آواز آتی تھی، وہ پرندے بھی اور وہ پہاڑ بھی ایسے ہی اللہ کی تسبیح بیان کرتے تھے۔ فرمایا کہ کل لہ اواب، سب کے سب اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جاتے، وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ، اور ہم نے مضبوط دی اس کو بادشاہی، وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ، اور ہم نے دی اس کو حکمت، وَفَصْلَ الْخِطَابَ، اور فیصلہ کرنے والی تقریر بھی ہم نے ان کو عطا فرمائی تھی۔ آگے بھی یہ واقعہ چل رہا ہے، انشاءاللہ العظیم پھر پڑھیں گے، اللہ عمل کی توفیق نصیب